دو برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے. دل نکالا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا. اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اندر سے، یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا، دل بھی چر گیا، پھٹ گیا، اس کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی، پھر یوں کر کے پھر وہ کھلا ہوا دل جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا، پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں. سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا، آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا. باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق. براق کہتے ہیں تیز رفتار. وہ خچر سے چھوٹا قد، گدھے سے بڑا قد، آپ اس پہ سوار ہوئے، وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہیں. وہ پسینے ہو گئے. تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو، لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں. پہلی تیز رفتار سواری براق، میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا. وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ اتریے، اتار دیا، 2 نفل پڑھ لیے. یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ، 2 نفل پڑھ. پھر وہاں سے چلایا، اتریے، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش. چلیے، پھر اٹھایا، پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی. آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں، یہ خوشبو وہاں سے آ رہی. براق کو باندھا، اندر تشریف لے گئے. سارے انبیاء انتظار میں ہیں اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا. آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی، اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی. اب سب کی شریعتیں ختم اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم. اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، جو بعد میں ہوا. اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے. قرآن کی واحد سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسری. کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی. سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک. لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، باٹنی کے، زولوجی کے، بیولوجی کے، ایسٹرونومی کے، یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہیں. تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے. وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے. اللہ لے کر گیا. قریش کہنے لگے تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا. سبحان الذی اسری. اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا. اس میں کیا پیغام ہے؟ کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے. جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو. وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو. بڑے سوچتے ہو 2 ہی پڑھ لو کہ نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا. رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا، اٹھنا پڑے گا. بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی. رات کا سفر بے عبدی، اللہ اکبر، یہ اظہار محبت ہے. یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ. یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ. لا الہ الا اللہ. اور تمہیں پتہ نہیں میں فلاں پارٹی کا بندہ، پھر منہ تیرے اس بول دا. ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے. تو اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا بعبدہ، یہ میرا بندہ ہے. حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی، سیکٹری بنا دے گی، اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دو، ویلا کم خزانے دا لٹ پا دو، مشیر بنا دو. سیاسی رشوت مشیر، پامے ساری زندگی ہوتا منہ نہ ویکھے مشیر. اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے.
تو حکومت نوازتی ہے نا، یہ نئے نئے تیل نکلا نا، نیا نیا تیل، تھوڑا دوڑ دولت، تو ایک بڑے رئیس کا نوکر، انہوں نے کہا اس کو نوکری دو، ان پڑھ، انہوں نے کہا بولا، ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے، نوکری پہ تو رکھنا ہے، سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو. ہاں بھائی شیخ، اثنین جمع اثنین کم، ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 5، انہوں نے کہا 5، ہاں ٹھیک ہے، قریب قریب جواب، ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر، جواب قریب، صرف 1 کا فرق ہے. تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی، وزیر بنا دے گی، صدر بنا دے گی، اور کیا کرے گی؟ تو میرا اللہ کہتا ہے تو یہ تو میرا بندہ ہے، میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ میرا بندہ ہے، تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں. وہ میرے بچوں، آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے. دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئے گی، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے گی. نہ تمہارا ایمان بکے گا، نہ ضمیر بکے گا، اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی. اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی. ہاں بے عبدہ، بہت بڑا ٹائٹل، بے عبدہ، میرا بندہ، میرا بندہ. میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں. الف اور با، اسرا بے عبدہ، اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں، بے عبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں. اسرا کے ساتھ الف، عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا، میں لینے آیا ہوں، میں لینے آیا ہوں. او پرواز، خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا. پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں. پہلا آسمان، آدم علیہ السلام، میرے بیٹے آ گئے، میرے بھائی آ گئے، نبی آ گئے. دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے. چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے. پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے. چھٹا آسمان، یوسف علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے. ساتواں آسمان، ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے، ایک روایت. دوسری روایت شفا، قاضی ایاز کی کتاب شفا. دوسری روایت، آپ 7ویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوں. یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں. ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے، وہ بھی ہے. ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے. باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے. آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا. کسی نبی نے چوما نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما، ماتھے کا بوسہ لیا. کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا. سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے. یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر، آگے ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں. یہ ایک بارش تو پر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. آپ جانے اور آپ کا رب جانے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. سورہ نجم آسمان کا سفر بتاتی ہے. سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. اچھا اب یہ جاتے ہوئے ہوا یا آتے ہوئے ہوا یہ وضاحت نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا تھا لنريه من آياتنا، ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں. تو یہ جبریل کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے. اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو، میری نظر سے نہ گزرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے ہو، میں نے نہیں دیکھا. آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا. ایک شخص سویا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے.
وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے یوں چلا جاتا ہے، وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ آ کے پھر اس کو مارتا ہے، پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ پھر آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد عورت ننگے، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی۔ آپ نے فرمایا یہ کون ہے؟ کہ یہ وہ ہیں جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے۔ ابھی گرمی کا روزے آ رہے ہیں، اللہ امتحان لے رہا ہے، گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ آزماتا ہے۔ میرے عزیزو جوان رہو، روزے نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود ہوں۔ کام چھوڑ دینا، تھوڑے کر لینا، کام تھوڑا کر لو۔ ان یونیورسٹی والوں سے کہتا ہوں پڑھائی تھوڑی کر دو بچوں کی، آپ سے کہتا ہوں اپنے کام تھوڑے کر دو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹی تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کرو، خود روزہ رکھو، گرمی برداشت کرو، بھوک برداشت کرو، پیاس برداشت کرو۔ اللہ قیامت کے دن کی گرمی سے بچائے گا، بھوک سے بچائے گا، پیاس سے بچائے گا۔ تو آپ نے ایک تندور دیکھا، تندور بہت بڑا، اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں، اور ان کی چیخ و پکار، اور آگ کے شعلے ان کو یوں اٹھاتے تندور کے منہ تک لاتے ہیں، پھر آگ کے شعلے ایک دم نیچے بیٹھتے ہیں، اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے پتہ نہیں کتنی گہرائی میں جا کر گرتے ہیں، اور پھر چیختے چلاتے ہیں، پھر آگ ان کو اٹھا کر یہاں لاتی ہے، پھر گراتی ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں۔ آگے چلے، آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کے فرشتے یہاں سے نا کینچیاں ڈال کے چیرتے ہیں اور یہاں تک لے جاتے ہیں، یہاں تک لے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر چیرتے ہیں۔ کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ امت کے فسادی خطیب ہیں، جنہوں نے امت کو جوڑنے کی بجائے امت کو توڑ دیا۔ فرقہ واریت کی آگ۔ آگے گئے تو دیکھا ایک آدمی بڑا بہترین کھانا پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک گلی سڑی میت پڑی ہوئی ہے، وہ اس میت کا گندا گوشت کھا رہا ہے، اچھا کھانا نہیں کھا رہا۔ آپ نے کہا یہ کون؟ کہا یہ غیبت کرنے والے، جو غیبت کرتے تھے، یہ وہ ہیں۔ آگے گئے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی آگ کھا رہا ہے، آگ کے انگارے کھا رہا ہے، آگ کے انگارے، اور چیخ بھی رہا ہے، کھا بھی رہا ہے۔ ہم کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ حرام کھانے والے، یہ حرام کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے، یہ یتیم کا مال کھانے والے۔ آگے چلے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کا پیٹ ہے گنبد کی طرح، اور پیٹ کے اندر سانپ نظر آ رہے ہیں جو اندر سے کاٹ رہے ہیں، اندر سے وہ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ سود کھانے والے، یہ سود کھانے والے۔ آگے چلے اور ایک خوفناک منظر دیکھا۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جن کا دھڑ انسانوں والا ہے، چہرہ سور جیسا ہے۔ دعا دو اس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن کی طفیل اللہ دنیا میں پردے ڈال رہا ہے۔ اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو یہ اللہ دنیا میں کر دیتا، یہ دنیا میں کر دیتا۔ اللہ نے پہلوں کو خنزیر بھی بنایا، بندر بھی بنایا، ان کا یہاں تک چہرہ سور، نیچے انسان۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا جھوٹی گواہی دینے والے، جھوٹی گواہی دینے والے۔ ہائے کوئی جا کے لاہور کی عدالتوں میں چیخ چیخ کے میرا یہ بول سنا دے، آئے کوئی جا کر پورے دیس میں یہ چیخ چیخ کے بول سنا دے کہ میرا دیس جھوٹے گواہوں سے بھرا پڑا ہے۔ گواہ بکتے ہیں، جڑی مرضی گواہی لے لو، جڑی مرضی گواہی لے لو، پیسے مکاؤ تو گواہی لو۔ یہ ہونے والا ہے، میرے نبی آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں۔ پھر آپ نے خوفناک فرشتہ دیکھا جو ایسے سنجیدہ بیٹھا ہے۔ ہم کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ جہنم کا فرشتہ مالک۔ پھر ایک حسین مسکراتا چہرہ دیکھا۔ آپ نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا، عرض کیا یہ جنت کا فرشتہ رضوان۔ پھر جہنم کی سیر کی، کٹ شارٹ کرتا ہوں، ٹائم آگے جا رہا ہے۔ پھر اب جنت کو دیکھا، کہا میں نے دیکھا تو ایک لڑکی چشمے پر وضو کر رہی تھی، وضو، اور اس کے سبز رنگ کے جوتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے، وہ بہت خوبصورت تھی۔ میں نے کہا بیٹی کون ہو؟ کہا جی میں عمر بن خطاب کی بیگم حور، میں آپ کے غلام عمر بن خطاب کے لیے بنائی گئی ہوں۔ جنت کو دیکھا، بلال، ارے بھائی بلال کیا ہوا؟ تو ساری جنت میں میرے آگے آگے تیرے قدموں کی آواز، تیرے قدموں کی آواز، جدھر گیا تیرے قدموں کی آواز، آگے 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 آگے۔ ارے بلال تو کیا ہے؟ یا رسول اللہ کیا کرتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں، جب وضو کرتا ہوں 2 نفل پڑھتا ہوں۔ وہ تو بہت صرف یہ بات نہیں تھی، صرف اتنی بات سے جنت کے آگے نہیں چل سکتے، پوری تاریخ ہے۔ پتھر پڑے احد احد، کوڑے پڑے احد احد، تھپڑ پڑے احد احد، گھسیٹا گیا احد احد،
گرمی میں کھڑے کیے گئے، احد احد، انگاروں پہ لٹایا گیا، احد احد، لوہے کی زرہ پہنا کر گھسیٹا گیا، احد احد، یہ صلہ ملا ہے۔ آپ نے وہاں دیکھا کہ بلال میرے آگے آگے ہے، فزیکلی بھی آپ نے کہا ایسا ہی ہوگا، جب میں جنت میں جاؤں گا تو میری سواری کی لگام بلال پکڑ کے میرے ساتھ ساتھ جنت میں میرے آگے چلے۔ یہ واپسی پہ دیکھے، جاتے ہوئے دیکھے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دیکھ، اس سے علاوہ بھی دیکھا، اس سے علاوہ بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا، یا رسول اللہ، آگے آپ اور آپ کا اللہ۔ پھر میرے نبی جب مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت، جب میں مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملکیت، آسمانوں سے سدرۃ المنتہا پر گئے تو کچھ اور نظام، الفاظ میرے پاس کوئی نہیں، اور جب سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے پھر کچھ اور نظام، اس کے الفاظ بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، اور عرش آج پہلی دفعہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ ہیں۔ پھر اس کے آگے لا مکان شروع ہوتا ہے، 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ قاب قوسین، یہ ہے قاب قوسین، یہ قاب قوسین ہے، یہ ایک کمان ہے، یہ کمان ہے، اور ایک یہ کمان ہے، یہ تانت ہے جس پر تیر رکھ کے کھینچ کے مارا جاتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو کنارہ ہے، کنارہ کمان کا، اس کو قاب کہتے ہیں، قاب، اور اس کو قوس کہتے ہیں، قوس۔ تو عربوں میں جب لڑائی کے بعد صلح ہوتی تھی تو ایک سردار یہ اٹھا، ایک یہ اٹھا، اور اپنے کمانوں کا رخ موڑ کے یہ ملا دیا، تو یہ قاب، یہ قاب، یہ قوس، یہ قوس، یہ نشانیاں بھی ہم جڑ گئے، مل گئے، آپس میں مل گئے۔ میرے اللہ نے یہ محاورہ اپنے اور اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا کہ میرے حبیب میرے اتنا قریب ہوئے جیسے کمانوں کے قاب قریب ہوتے ہیں۔ اور اگلا ترجمہ کرتا ہوں، حقیقت اللہ جانتا ہے، او ادنا، او ادنا، نہیں، میرے محبوب اس سے بھی زیادہ میرے قریب ہو گئے۔ اب اس کی مراد اللہ جانے، اللہ کا حبیب جانے، ہمیں نہیں پتہ، ہمیں ایمان لائے۔ پھر گفتگو ہو رہی ہے، پھر باتیں ہو رہی ہیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام پیش کیا جا رہا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے نبی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ گفتگو ہے۔ پھر وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی ہے۔ یا لمبی باتیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں۔ اچھا ایک چھوٹی بتا دیتا ہوں کہ یا اللہ اپنے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے اپنے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا اولیس قد آتیتک افضل من ذلک کلہ، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا۔ جی کیا؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى۔ اب آپ واپس آئے تو جبریل کو دوبارہ دیکھا، 50 نمازیں لے کر۔ اللہ نے کہا میرے حبیب 50 نمازیں، کہا جی لبیک۔ اللہ کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے، میرے نبی کو بھی پتہ ہے نہیں پڑھ سکتے، لیکن تسلیم و رضا، لبیک یا اللہ حاضر۔ چھوٹے آسمان پر پہنچے۔ میں واضح کر دوں پہلے، میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھا، میرے دل کا خیال ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا ہوگا کہ موسیٰ یہ میرا حبیب بجا لے جاندہ پہ ہے، لوریاں ایک نہیں پڑھنی، نہ بجا کے تو پڑھنی۔ میرے نبی اے موسیٰ، یہ نا آپ ایسا کریں میرے نبی کو میرے پاس واپس بھیجیں۔ مجھے لگتا ہے ممکن ہے میرا خیال ٹھیک ہو، چونکہ پیچھے کوئی کتابی تائید نہیں، لہٰذا میں خیال ہی کہہ رہا ہوں، دعویٰ نہیں کر رہا ہوں۔ آگے موسیٰ علیہ السلام، یا رسول اللہ کیسی رہی ملاقات؟ کو بڑی اچھی۔ کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں، توبہ توبہ توبہ، کون پڑھے گا؟ واپس پیش۔ وہ پھر پتہ نہیں کہاں تک پہنچے، سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ یا اللہ کچھ کم ہو جاتی تو اللہ نے ایک دم، اچھا اللہ پہلے 5 کیوں نہیں دی، 50 کیوں دی؟ پھر 5 کیوں کم کی، 45 کیوں نہیں کم کی؟ اور میرے بچوں اللہ کی قسم، صرف یہ بتانے کے لیے کہ نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز، نماز نہ چھوڑنا بڑی اہم چیز۔ پہلے رمضان میں مسجدیں بھر جاتی تھیں، اب رمضان میں بھی پہلے 2 دن بھرتے ہیں، پر وہی خالی سائیں سناٹا ہو کا عالم۔ نماز نہ چھوڑنا۔ میرے نبی دنیا میں آتے ہی سجدے میں گر گئے، دنیا سے جا رہے تھے، کہتے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ اور 50 نمازوں کا اعلان ہے، اے امت محمد نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ کربلا قائم ہے اور ظہر کی نماز کا وقت داخل ہوا۔ امام علی مقام نے حبیب کو بلایا، زہیر کو بلایا، زہیر ان سے کہو شمر سے مجھے نماز پڑھنے دیں، نماز پڑھنے دیں۔ ارے امام علی مقام آپ کو اب ضرورت نہیں نماز کی، نہیں ضرورت ہے، امت کو پیغام دینا ہے، زیر خنجر یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اور جب میں کلاس لے رہا تھا میں نماز نہیں پڑھ سکا۔ ہزاروں کلاسیں نماز پہ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہزاروں میٹنگیں قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ ہزاروں ڈیلنگ قربان ہو سکتی ہیں، نماز نہیں چھوڑی جا سکتی۔ زہیر نے آگے شمر سے کہا نماز کے لیے
ٹھہر جاؤ. کہا نہیں. تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی کوئی گنجائش نہیں. تو آپ کہتے چلو ٹھیک ہے اب شہید تو ہو ہی رہے ہیں, کیڑی گلے پڑھن دی ہے. کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. آدھوں نے نماز پڑھی آدھوں نے جنگ کی, پھر اگلے آدھوں نے جنگ کی, پہلے آدھوں نے نماز پڑھی, نماز نہیں چھوڑی, اس کربلا میں بھی نماز قائم کی ہے اور امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ فریضہ ہے جو بھی ادا کیا جاتا ہے. اور عصر سے پہلے شہید ہو گئے. اچھا جی میرے نبی 5 کم کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ کیا بنا؟ کہ 45. کا نہیں بہت زیادہ, واپس 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 5 5 5 5 5 5 پھر 5 5 5. اچھا میرے نبی 45. اچھا میرے حبیب 40. اچھا میرے حبیب 35. اچھا میرے حبیب 30. اچھا میرے حبیب 25. اچھا میرے حبیب 20. اچھا میرے حبیب 15. اچھا میرے حبیب 10. اچھا میرے محبوب 5 پہ آئے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. جی اب کیا ہوا؟ کہا موسیٰ 5. کہا نہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں, واپس جائیں, نہیں پڑھیں گے. کہا موسیٰ 5 کم ہو رہی ہیں. اب واپس گیا تو کہ یہ 5 بھی چلے گئی تو میری امت کا کیا بنے گا؟ نہیں میں واپس نہیں جاتا, مجھے شرم آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ, میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں, فجر کی 2 رکعت, عصر کی 2 رکعت. یہ تو میں آپ کو خود بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا, میں بتا رہا ہوں, فجر 2 رکعت, عصر 2 رکعت, باقی چھٹی. کہ یا رسول اللہ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھیں, انہوں نے کوئی نہیں پڑھی. 5 کتنے پڑھن گے؟ فاسٹ دا نہ ہی فاسٹ نہ بجیاں ہی رہنا پیسے دے, مگر بج کملے ہو جاؤں گے, نہ پیسہ لبڑا نہ ڈگری لبڑی نہ جنت. اللہ جنت سب کو دے, آپ کو بھی دے, مجھے بھی دے. اللہ آپ کو دنیا بھی دے, اللہ آپ کو جنت بھی دے. اللہ نے کوئی حرام کیا ہے؟ حلال کماؤ جتنا مرضی کمانا ہے, لیکن یہ یاد رکھنا حرام جلدی آتا ہے, حلال دیر سے آتا ہے. حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے, حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے, لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے, وہ بے برکتہ ہوتا ہے. حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے, خاندان تباہ کر دیتا ہے, اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے. بڑی پرانی بات ہے, میرا گاؤں ہے, میرا ضلع ملتان ہے, اور اس میں چھوٹا سا ٹاؤن ہے تلمبا, اس کے ساتھ میرا گاؤں ہے. ہماری 3 دن کی جماعت چیشاوطنی آئی ہوئی تھی. تو ایک بزرگ تھے وہاں بڑے اللہ والے, ان کی خدمت میں ہم گئے تھے ملنے. تو 2 صاحب آئے, ایک کا تو نقشہ بھول گیا, ایک کی شکل بھی یاد ہے, نقشہ بھی یاد ہے. اس نے جو ایکشن کیا اور جو سوال کیا اس سے وہ ایسے گڑ گیا. 1972 43 سال ہو گئے اس بات کو. وہ ایسے بیٹھے تھے, وہ آئے ایسے احتیاط میں بیٹھے, انہوں نے کھدر, خاکی کھدر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے, کھدر, اور بڑا چشمہ تھا, سفید ٹوپی تھی, اور یوں احتیاط میں بیٹھ کر کہنے لگے حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے. بھائی یہ ایکشن مجھے ایسا گڑ گیا کہ نہ کپڑوں کا رنگ بھولا نہ اس کی شکل بھولی. حضرت جی دعا کرو اللہ رزق حلال دے تے بہت سارا دے. تو وہ ہنس پڑے, کہنے لگے حلال تو تھوڑا ہی لگو. انہوں نے بڑے پولے منہ سے کہا حلال تو تھوڑا ہی لگو. یہ نہیں کہ آپ فاقوں مرو گے, حرام زیادہ رہے گا, حلال کم رہے گا, لیکن بابرکت ہوگا, عزت, آبرو,